ختم خاقان شریف پڑھا گیا، شجرہ شریف پڑھا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اقدس پڑھا گیا۔ یہ ساری روحانی تربیت تھی۔ ارشاد باری ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، موم ہو جاتے ہیں۔ سخت زمین اور اس میں بیج نہیں اگتا، کسان اس کو ہموار کرتا ہے، نرم کرتا ہے، حال چلاتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے دل کی زمین نرم ہوئی، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دل نرم ہوئے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اب اس میں بیج کی باری آئی، تلاوت قرآن کی باری آئی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان اور زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت اور بڑھتی ہے۔ وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل، بھروسہ، ایمان اور پختہ ہوتا ہے۔ تو یہ روحانی تربیت ہوئی۔ اس کے بعد پھر تلاوت قرآن پاک کا یہ باری آتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ایک دو اعلان کر دوں، یہ دروازہ جو ہے اس کو بند کر دیں، دوسرے دروازے سے دوست داخل ہوں تاکہ وہاں جوتے رکھنے کی جگہ موجود ہے۔ تو ہمیں احساس ہے کہ نیچے ہمارے بیسمنٹ کا کام جاری ہے، دوستوں کو، انتظامیہ کو تھوڑی تکلیف ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ بہت اچھا انتظام ہو رہا ہے۔ وضو کا انتظام جو ہے وہ دوسرے کمرے کے پیچھے موجود ہے، جن دوستوں کو وضو حاجت ہو، جو دوست باہر سے تشریف لائے ہیں، جن کو پتہ نہ ہو، وہ دوسرے کمرے میں بیک ڈور پر وضو کا انتظام موجود ہے۔ اور آئندہ جو بعد میں آنے والے مہمان ہیں، ساتھی جو دروازے پر کھڑے ہیں اور راستہ بتاتے جائیں تاکہ دوسرے راستے سے وہ داخل ہوں، وہاں جوتے رکھنے کی جگہ موجود ہے تاکہ دوستوں کے لیے سہولت بھی ہو جائے گی۔ تو دور و نزدیک سے، یو کے تقریباً ہر شہر سے تشریف لانے والے مہمان، خصوصاً خلیفہ مجاز، جانشین صوفی باصفا، عالم باوفا، خلوص و محبت کے پیکر صوفی محمد اسلم صاحب طاب اللہ سرارہ و نور اللہ مرقدہ، اللہ کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ ان کے سلسلے میں یہ ہو رہی ہے، یہ سارا ان کا فیضان ہے، اور یہ اللہ کے ذکر میں رنگے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر میں رنگے ہوئے ہیں۔ اس لیے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل کی زمین ہموار ہوتی ہے۔ یہ اولیاء اکرام کا طریقہ ہے، صوفیاء اکرام کا طریقہ ہے۔ یہ خاندان طریقت و شریعت والے جو ہیں پہلے دل کی صفائی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم و وراثت ملی، قرآن مقدس میں آپ کے منصب نبوت کی دو ذمہ داریاں خصوصی کے ساتھ ذکر فرمائی گئیں۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور کسی جگہ یوزکی کا لفظ پہلے آیا ہے کہ وہ دلوں کو تزکیہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد علم و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو دلوں کا یہ تزکیہ، دلوں کی صفائی، دلوں کے بوجھ کو، دلوں کی میلوں کو دور کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت میں سے ہے جو اولیاء کرام کو فیض ملا۔ علم و حکمت کے موتی بکھیرنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منصب نبوت میں سے ہے، جن کو علماء کرام کو حصہ ملا، جو اہل علم ہیں وہ علم کے موتی بکھیرتے ہیں۔ تو چونکہ منصب نبوت میں ساری ذمہ داریاں یک جگہ موجود تھیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلوں کی طہارت و تزکیہ بھی فرمانے والے تھے، علم و کتاب کی تعلیم بھی دینے والے تھے، میدان جہاد میں صف اول کے کمانڈر بھی تھے، اور باہر سے آنے والے جتنے وفود سے ان کے ساتھ ملاقات، رابطے، گھر کے امور، سارے پورے یہ نبوت کی ذمہ داریاں تھیں۔ بعد میں امت میں کرتے 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 یہ ڈیوٹیاں تقسیم ہوتی گئی۔ اب کوئی ایک آدمی ہے، کس سے پوچھو جی میں پی ایچ ڈی ہوں، کس سے پوچھو جی میں نے ایم اے کیا، بی اے کیا، اس سے پوچھو کس سبجیکٹ میں کیا، تو ایک ہی سبجیکٹ میں بتائے گا۔ ہر سبجیکٹ میں کوئی بی اے اور ایم اے اور پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا یہ علوم نبوت کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو دلوں کا تزکیہ ہوا، روحانی محفل جمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، اور یہ ذکر جو ہے یہ دلوں کو موم کر دیتا ہے، دلوں کو صاف کر دیتا ہے، بوجھ دور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر تلاوت قرآن پاک اور پھر ذکر رسول کا جو ذکر ہوتا ہے وہ بیج بو جاتا ہے، وہاں جو پھل اگتا ہے اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی خوشبو آتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، نہ صرف گھر میں روشنی ہوتی ہے، پورے ماحول کو روشن ہوتا ہے۔ ایمان یہی تو ہے کہ ایسا نور کہ نہ صرف گھر روشن ہو بلکہ پورے دوست بیٹھنے والے، محفل میں بیٹھنے والے، دوست ملنے والے،
تو ان میں سے سب کو سب یہ نور روشن نصیب ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی وہ جماعت ہم قوم لا یشقى جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں جو ان کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، وہ محروم نہیں رہتا. اللہ اس کی دنیا بھی بدلتا ہے اور آخرت کی بھی نعمتیں عطا فرماتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں آج یہ جو دوست احباب یہاں اس محفل منعقد کر رہے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کی روحانی محفل نصیب کی. تو اس کے بعد اب چونکہ تلاوت قرآن کی باری آتی ہے، زینت القرا استاد القرا جو قاریوں کے امام ہیں، کچھ ہوتے ہیں نا علماء کرام کے امام، تو یہ حضرت علامہ قاری فقیر امام صاحب مسعودی قادری یہ جو کہ قاریوں کے امام ہیں، ہمارے پاس مہمان ہیں. پاکستان سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان میں جگہ جگہ ان کا نام ایز اے استاد فیمس اور مشہور ہے. برطانیہ کے بھی شہر میں ہر جگہ ان کا تعارف اور چرچا ہے. اپنے فن کے ماہر بھی ہیں. اللہ نے ان کو قرآن کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علیہ السلام، جشن معراج النبی، شان سیدنا صدیق اکبر، شان اولیاء. ماشاءاللہ تشریف جناب. بسم اللہ عالم صاحب مدرسہ دیار کو میں تشریف فرما کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور دور و نزدیک سے جتنے مہمان ہیں، صوفی صاحب، حاضر صاحب یہاں موجود ہیں، سب کو میں اپنی طرف سے اپنے دوستوں کی طرف سے مدرسہ دیار قرآن میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں. حافظ صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ قاری مسعود صاحب تشریف تلاوت کلام پاک سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں حضرت نے بڑا لمبا چوڑا اعلان فرمایا ہے کر دو کہ میں الحمدللہ نقش بندی ہوں اور میرا تعلق بھی موری شریف سے ہے الحمدللہ. تو آج میری بڑی پرانی خواہش تھی حضرت صوفی صاحب کا ذکر پاکستان میں بھی سنا اور حضرت پیر طریقت خواجہ مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب تذکرہ ہوا مدینہ منورہ میں تو وہاں پر بھی آپ کی باتیں ہوئیں. تو بڑی پرانی خواہش تھی آپ کی زیارت کی، بلکہ پچھلے دنوں میں کیتلے جانے والا تھا آپ کی زیارت کے لیے. تو مجھے حضرت نے فرمایا کہ آپ یہاں تشریف لائیں گے تو الحمدللہ. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مجھے یہ موضوع مولانا کا ہے. اس ملک میں یہ جو کرامات ہوتی ہیں بزرگوں کی، کوئی کسی قسم کی کرامت بیان کرتا ہے، کوئی کسی قسم کی کرامت بیان کرتا ہے، لیکن اس ملک میں کہ جو فیشن میں سب سے زیادہ اس وقت آگے ہے، اس ملک میں یہ 4 نکری ٹوپیاں اور یہ ذکر اور یہ ماشاءاللہ نورانی چہرے داڑیاں، میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا اس ملک میں اور آج کے دور میں سب سے بڑی کرامت یہ جو ماحول ہے ہمارے اس آستانے نے پیدا کیا ہے، اس سے زیادہ اور کوئی اس دور میں کرامت نہیں ہے الحمدللہ. تو میں چند آیات واقعہ معراج شریف کے متعلق ہیں وہ تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى علمه شديد القوى ذو مرة
بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات